الرحمن الرحیم۔ جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ریڈنگ کی امپورٹنس پہ بات کرنا، اور میں بڑے عرصے سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں ویٹ کر رہی تھی کہ میرے چینل کی فاؤنڈیشن بلڈ ہو جائے اور لوگوں کو میرے کام کا اندازہ ہو جائے، تو میں پھر اس پہ بات کروں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری کتاب سے، قرآن پاک سے۔ میں اکثر اس بات پہ غور کرتی ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی پہلی وحی تھی اس کا پہلا لفظ اقرا ہی کیوں چوز کیا؟ تو میں جتنا اس پہ غور کرتی ہوں اس سے مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے ہمیں ریڈنگ کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پڑھنا جو ہے وہ انسان کے علم کی جو بنیاد ہے، انسان، اور اس کے بعد اسی سورہ الگ کی جو اگلی آیات ہیں جو پہلی وحی میں نازل ہوئیں، وہ یہی تھی کہ پڑھو، اور پڑھو کیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے تخلیق کیا۔ تو اس پہ اگر میں غور کرتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا، اپنی ہیومن بائیولوجی پڑھو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، یا ہم کہہ لیں سائنس پڑھو، اور یہ ٹوٹلی دنیا کا علم ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام سے یہی کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ ان کو لکھا ہوا تختی کے اوپر دکھا رہے تھے اقرا، اور کہہ رہے تھے کہ پڑھو، اور پھر انہوں نے ان کو پڑھنا سکھایا۔ تو پڑھنے کے لیے جو دو چیزیں ہیں جن کو اللہ کی ذات ہم چاہتی ہیں ہم انسانوں سے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور ایک تو قرآن کی آیات ہیں، اور ایک آیات ہیں جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جو کہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، پودے ہیں، پانی ہے، بارش کیسے برستی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی کتاب کا علم۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح اور ایک بیلنسڈ علم جو ہے وہ ملتا ہے۔ پڑھنے کی جو امپورٹنس ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ میں ایک تصویر شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ آپ اس تصویر کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کیا دیکھا ہے اس میں۔ یہ تصویر میں نے کچھ 4-5 سال پہلے ایک یونیورسٹی ہے یہاں پہ امریکہ میں، ییل، جو کہ امریکہ کی 8 بڑی یونیورسٹیز جن کو آئی وی لیگ کہتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو ایک دفعہ ہم وہاں پہ، میرے ایک نیفیو پڑھ رہے ہیں تو ان کو وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے، ہم یونیورسٹی کا ٹور کر رہے تھے دیکھنے کے لیے بلڈنگ کیسی ہے، اس کا کس طرح کا ہے کیمپس۔ تو یہ جو پکچر میں نے بھی آپ سے شیئر کی ہے، یہ اس یونیورسٹی کی لائبریری، جو مین لائبریری ہے، اس کے دروازے کے اوپر، دروازے نہیں جو اس کے پینلز ہیں، اس کے مین جو دروازہ ہے اس کے اوپر جو بلڈنگ کے پینلز ہوتے ہیں اس کے تعمیر میں شامل ہوئے، اس میں دنیا کی مختلف زبانوں سے کچھ امپورٹنٹ، جو ظاہر ہے مجھے تو باقی زبانوں کا نہیں پتہ، کہ نالج کی یا ریڈنگ کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر مختلف زبانوں میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک یہ جو تصویر ہے میں نے اپنے کیمرے سے خود لی ہوئی ہے، یہ میں نے انٹرنیٹ سے نہیں ڈھونڈی، یہ سورہ الگ کی تصویر ہے۔ اور let me rephrase، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ییل یونیورسٹی کی مین لائبریری کے دروازے کے اوپر، مین ڈور کے اوپر سورہ الگ لکھی ہوئی ہے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ریڈنگ کی امپورٹنس کیا ہے۔ اور ہم بدقسمتی سے وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے پہلی وحی کا پہلا لفظ کہا کہ ریڈ، پڑھو۔ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، میجورٹی کو پڑھنا نہیں آتا، نہ میں اللہ کی کتاب پڑھنی آتی ہے، نہ میں ویسے لکھنا پڑھنا آتا ہے، اور دنیا ہماری کتاب سے مثالیں دے رہی ہے،
پڑھائی کی امپورٹنس بتانے کے لیے، اور جو دے رہی ہے دنیا وہ پڑھتے ہیں، جہاں پہ پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ کتابیں چھپتی ہیں، پڑھائیاں ہوتی ہیں، پڑھائی کی امپورٹنس ہے، وہاں پہ وہ لوگ دنیا کے اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہر چیز میں آگے ہیں ہمارے سے، علم میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں. تو یہ سارا کچھ اس تعلیم کی بنیاد پہ ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ پڑھو اور سیکھو. اور دنیا کے لیڈر ایکچولی ہم ہیں، لیکن ہمارے پاس اب لیڈرشپ نہیں ہے، آلدو اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے جس سے ہم لیڈر بن سکتے ہیں. اب میں آتی ہوں کہ ہم بچوں کو کس طرح چھوٹی عمر میں ریڈنگ کی عادت ڈالیں. اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتی ہوں جو کہ میں نے اپنی لائف میں ایز اے مام یوز کی ہیں، اور ایز اے ٹیچر جو میں نے یہاں سے جو کچھ سیکھا، یا جو کچھ ہم لوگ اسکولوں میں بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، اس کے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی. اور اس کے بعد میں آپ سے کچھ فری ریسورسز شیئر کرنا چاہوں گی، جس سے میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ کون سے ریسورسز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ یوز کر کے آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ریڈنگ کی عادت کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ دنیا اس وقت بہت بدل گئی ہے. اب وہ پہلے والا سسٹم نہ تو تعلیم کا کامیاب ہو رہا ہے، اور نہ ڈگریاں اور وہ اسکولنگ اور یہ ساری چیزیں اس وقت. پرانا سسٹم ہمیں آج کا جو دور ہے اس وقت کا، جس میں دنیا ایک بہت بڑی شفٹ سے گزر رہی ہے، کچھ کووڈ نے گزاری ہے اور کچھ ٹیکنالوجی کے آنے سے، اس میں لوگ جو دنیا کے عقل مند لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسکولنگ بھی چینج ہونی چاہیے، بچوں کو اتنا عرصہ اسکولوں میں رکھنا اور پڑھانا سب کو ایک ہی جیسا، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈگریاں، اب امریکہ میں اس وقت ماسٹر ڈگری جو کہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی تھی اچھی جاب لینے کے لیے، اور بہت مہنگی ہے چونکہ یہاں پہ کالج ایجوکیشن بہت مہنگی ہے، لیکن لوگوں نے ظاہر ہے چونکہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے ایک اچھی جاب لینی ہے اپنی لیونگ چلانے کے لیے، تو آپ پہلے قرضے لے کے ایم اے کی ڈگریاں لیتے ہیں کالجوں سے جا کے، اور پھر ساری زندگی وہ قرضے اتارتے ہیں. اب یہاں پہ لوگ ماسٹرز کی طرف بھاگ کے نہیں جا رہے. جو شفٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کورسز کر لو، بوٹ کیمپ کر لو، اور ڈگری پہ پیسے نہ ضائع کرو. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ڈگری کو کیا چیز ریپلیس کر رہی ہے؟ ڈگری کو بہت زیادہ گوگل نے ریپلیس کیا ہے. گوگل، آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ ٹائپ کریں، گوگل آپ کو دے دیتا ہے. لیکن جب آپ نے گوگل سے سرچ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے. تو اس سے ریڈنگ کی اہمیت دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، because you have to know how to read in order to search information from Google. تو ریڈنگ کی امپورٹنس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے دنیا میں. اب اس کو کس طرح بچوں کو ارلی ایج سے سکھایا جائے، اس کے لیے میں کچھ آپ سے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گی، اور کچھ ایز اے ٹیچر میں آپ کو ٹپ دوں گی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب ابھی چھوٹی عمر کے، جب بچہ آپ کی بات سننے کے قابل ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے بچے کو بیڈ ٹائم سٹوریز سنائیں. یہ میں ماؤں سے اسپیشلی کہہ رہی ہوں، لیکن اس میں نانیاں، دادیاں، اچھے باپ جن کے پاس ٹائم ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو سٹوریز جو وربلی ہوتی ہیں وہ بھی سنائیں بچوں کو. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ایکسیس بکس تک ہے، یعنی آپ بکس خرید سکتے ہیں یا آن لائن بکس پڑھ سکتے ہیں. ابھی میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو آن لائن ریسورسز بھی شیئر کروں گی آپ سے، جن تک آپ کی فری ایکسیس ہوگی. تو آپ بچوں کو سٹوریز سنائیں اور پڑھائیں. میں نے ایک دفعہ یہاں پہ، بہت پرانی بات ہے، امریکہ میں بہت لائبریری ہیں، ہر نیبرہڈ میں ایک لائبریری ہے، لوگ یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ
پڑھتے ہیں، مطلب پڑھنے کی عادت ایک بڑی کامن عادت ہے یہاں پہ. تو میں نے ایک دفعہ ایک چائنیز عورت کو یا ایشین عورت کو دیکھا، اس کے پاس 6 مہینے کا بچہ تھا اور وہ لائبریری میں بیٹھ کے اپنے بچے کو پڑھا رہی تھی. اب آپ سوچیں گے کہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ کیسے پڑھ سکتا ہے. 6 مہینے کا بچہ تصویریں دیکھ سکتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اور مجھے اس وقت اس خاتون کو دیکھ کے ہنسی اس بات پہ آئی، کیونکہ میں جس کلچر سے بلونگ کرتی ہوں، میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر جس طرح کا ہمارا پاکستانی کلچر ہے، کوئی ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو بٹھا کے کتاب پڑھانے لگے تو اس کے گھر والے جو اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ جی یہ تو گھر کے کام نہیں کر رہی، یہ بچوں کو کتابیں پڑھا رہی ہے بٹھا کے، اتنے چھوٹے بچے کو جس کو پڑھنا نہیں آتا. خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے، ہماری بدقسمتی کہ ہم ماؤں کو وقت نہیں دیتے کہ وہ اپنی اولاد کے پاس بیٹھ سکیں اور ان کو کچھ سکھا سکیں. یا تو ان کے اوپر کاموں کا، گھر کے کاموں کا بہت بوجھ ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اب مائیں خود بھی جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں. تو پہلی چیز اپنے بچے کے لیے ٹائم نکالیں، اس کو سٹوریز سنائیں. جو وقت آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس میں آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کچھ بھی، وہ بچے کی سوشل ایموشنل گروتھ بھی کر رہا ہے، اس کی اسٹرینگتھ کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ بچے کا آپ کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے اور بچہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے. بچوں کو جب آپ سٹوری سناتے ہیں تو اپنے ساتھ لٹائیں، اپنی گود میں بٹھائیں، جیسے کڈل کر کے بچے کو بٹھا کے سٹوریز سنائی جاتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خود ریڈنگ نہیں آتی، آپ ایسے پیرنٹس ہیں کہ آپ کو نہیں پڑھنا آتا، تو بکس جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں. آپ بک کھولیں گے جب، تو اگر وہ بک کسی بھی لینگویج میں ہے تو آپ اس کی تصویریں بچے کو پڑھا، تصویر تو سب کو پڑھنی آتی ہے نا کہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے، اس بک کے کیریکٹر کیا کر رہے ہیں. ریڈنگ کے لیے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں، جو آپ کی زبان ہے، چاہے مادری زبان ہے، چاہے آپ کی زبان پشتو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، آپ اس میں بچے کو سکھائیں. کیونکہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے دماغ میں جو کنیکشن بن رہے ہیں زبان سیکھنے والے، بولنے والے اور پڑھنے والے، اس کے لیے ایک ٹائم فریم ہے جو کہ 4 سال تک کی ایج کا ہوتا ہے. 4 سال میں بچے کے بولنے کی صلاحیت خاص طور پہ جو ہے وہ بولنا سیکھنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے شروع کر کے آپ بچے کو شروع کریں، کیونکہ ریڈنگ سے زبان کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پھر بچے سے کویسچن کریں جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں کہ سٹوری میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. یعنی بچے کو ایک اس کتاب کے اوپر غور کرنے کی، اس کے کیریکٹرز کے بارے میں بات کرنے کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. اور یہ آپ کسی بھی زبان میں جو ہے وہ شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انگلش ہی آتی ہو، اور اگر انگلش کی بکس ہیں، جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آن لائن میں ریسورسز آپ کو دکھاؤں گی، تو آپ کو نہیں انگلش آتی تو پڑھیں، صرف پکچرز پڑھیں. اس کے علاوہ یہ جو ویب سائٹس اس وقت ریڈنگ ریسورسز دے رہی ہیں، جس میں بہت سارے پیڈ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے فری بھی ہیں، ان کے ساتھ بچے سٹوریز سن سکتے ہیں. یعنی کہ پیچھے ریکارڈڈ سٹوریز ہوتی ہیں اور مائک کا بٹن، ایک آئیکن بنا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کلک کریں تو بچے خود سٹوریز، یعنی کہ پیچھے سے ریکارڈڈ وائس میں وہ پڑھی جائے گی، تو بچے وہ سیکھتے ہیں. اور بچوں کے لرننگ کی جو وہ صلاحیت ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ چاہے ابھی ان کو الفابیٹس کی پہچان نہیں بھی نا، چاہے ان کو ABC نہیں آتی یا الف ب ت نہیں آتا اور ان کی ساؤنڈز نہیں آتی، وہ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سٹوری میں کیا بولا جاتا ہے اور کیا نہیں چلا. اس کے بعد آتی ہے اگلی سٹیج، جب بچہ آپ کا خود ریڈنگ کرنے کے قابل ہے، تو جو کہ تقریباً 4 سال کی عمر سے، یا اس سے پہلے بھی میں نے کئی گفٹڈ بچے دیکھے ہیں جو اس سے ارلی پڑھنا سیکھ جاتے ہیں. 4 سال میں کئی بچوں کو پڑھنا آ جاتا ہے اور کئی بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں.
تو اس کو یہ مت سمجھے کہ میرا بچہ 4 سال کا اور اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو یہ کوئی بہت غلط بات ہے. یہاں سے بچے شروع کر رہے ہیں ابھی. تو اس میں میں آپ کو بات انگلش پہ کرتی ہوں زیادہ کہ کس طرح سکھائی جائے، لیکن اس میں کسی بھی لینگویج کو، یہ جو بات میں کروں گی آپ اس کو کسی بھی لینگویج پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کہ پہلے تو جو لیٹر ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ سکھائیں، لیٹرز کی ریکگنیشن سکھائیں. اس کے بعد پھر بچے آہستہ آہستہ ورڈز کو پڑھنا سیکھتے ہیں. جو ارلی چائلڈہڈ ایج ہوتی ہے، جو تقریباً برتھ سے لے کے 7 ایئرز تک کا، اس کو ٹائم کہتے ہیں 6-7 سال کا، اس ایج کو کہتے ہیں ایمرجنٹ لٹریسی. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو ایک ایک چیز ڈائریکٹ انسٹرکشن دے رہے ہیں، کہ اس میں بچے خود لینگویج سیکھتے ہیں. لینگویج ان کی انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے. تو ایک طریقہ جو اکثر ہم یہاں پہ کلاس رومز میں، جو ارلی چائلڈہڈ کے پری کے وغیرہ کے کلاس رومز میں، اس میں یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو لیبل کرتے ہیں ہم. جیسے چیئر ہے تو چیئر کے اوپر ایک لکھ کے چھوٹا سا پیپر پہ ٹیچرز نے لگایا ہوتا ہے، ٹیپ کر دیں چیئر ہے. ونڈو ہے، ٹیبل ہے، ڈور ہے، سنک ہے، جو بھی مطلب آپ کے گھر کی چیزیں ہیں، اس سے بچے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ پھر میں واپس اسی بات پہ جاتی ہوں کہ جو روز پڑھنے کی عادت ہے اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے دن میں 10-15 منٹ نکالیں، چاہے رات کو سونے سے پہلے کوئی سٹوری اپنے بچوں کو عادت بنائیں کہ ان کے ساتھ پڑھ کے سوئیں. ایک اور ٹپ یہ کہ اگر آپ کی پہنچ ہے کہ آپ کچھ کتابیں خرید سکتے ہیں، آئی نو کہ پاکستان میں لائبریریز نہیں ہیں کہ آپ لائبریری جائیں اور بکس بورو کر کے گھر لے آئیں، لیکن اگر آپ کتابیں خرید سکتے ہیں تو کتابیں گھر میں رکھیں کچھ، کیونکہ اس سے بچوں کو بکس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. جیسے بچوں کے پاس ٹوائز ہیں، اسی طرح ان کے پاس بکس بھی ہونی چاہیے اور انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو جب بچے روز پڑھیں گے تو ان کی یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے پڑھنے کی. پھر وہ جیسے جیسے آگے اسکول میں جاتے ہیں پھر اور پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکول کی بکس پڑھتے ہیں، نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، جو بھی بچوں کے کوئی میگزینز ہیں. جب میں چھوٹی تھی اس زمانے میں تو صرف نیوز پیپر ہمارے گھر آتا تھا، اور اس کے اندر ایک ونس اے ویک بچوں کا ایک پیپر ہوتا تھا جس میں سٹوریز ہوتی تھیں، یا پھر بچوں کے کوئی ہوتے تھے میگزینز ہوتے تھے جن کے اندر سٹوریز لکھی ہوتی تھی. میں جب امریکہ آئی ہوں، میں اپنا اگلا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں ایز اے مام کہ کس طرح میری خود ریڈنگ کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور کس طرح میرے بچوں کی ہوئی. تو جب میں یہاں پہ آئی تو میرے پاس کوئی بہت ریسورسز نہیں تھے. میری 2 چھوٹی بیٹیاں میری 2 بڑی بیٹیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، تو میں اکثر ان کو لے کے لائبریری جاتی ہوتی تھی بچوں کو. اور لائبریری سے آپ بکس بارو کر سکتے ہیں یہاں سے 3 ویکس کے لیے، اور وہ بکس لے آتے ہیں ہم 3 ویکس ان کو پڑھتے رہتے، 8-10 کتابیں، پھر واپس کر آتے، پھر اور لے آتے. اس کے بعد جب بچے آف کورس اسکولز گئے ہیں تو یہاں پہ اسکولوں میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایک پورا پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچے خود انڈیپینڈنٹلی ریڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹیچر ریڈ کر رہی ہے، ایک یہاں پہ پورا ایک پیریڈ رکھا جاتا ہے جس میں بچے خود ریڈ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی کتاب لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے پارٹنر کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو بچوں کی اس طرح عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میری خود جو ریڈنگ ہے وہ بہتر ہوئی بچوں کی کتابیں پڑھنے سے. میں انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی نہیں ہوں، میں پاکستان سے، میرا اردو میڈیم سے میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کالج لیول تک پڑھا تھا اردو، آپ کو انگلش لکھنا پڑھنا آتی ہے، بولنی بھی تھوڑی بہت آتی تھی اس وقت، زیادہ نہیں. لیکن اپنے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے جو میری اپنی ڈیولپمنٹ ہوئی لینگویج کی اور ریڈنگ کی، اس نے مجھے یہ فائدہ دیا کہ میں آج امریکہ میں امریکنوں کے بچوں کو پڑھاتی ہوں. تو سیکھنا جو ہوتا ہے وہ اگر آپ ایک کنٹینیوس اس کو ہیبٹ بنا لیں، اور چونکہ ساری زندگی انسان سیکھتا ہے،
ہمارا اپنا دین کہتا ہے کہ گود سے لے کے گور تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. تو اگر آپ سیکھتے رہتے ہیں تو نو میٹر کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا تھا، آپ کی گروتھ ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ آپ کو زندگی میں فائدہ دیتی ہے. علم جو ہے وہ آپ کو نہ صرف کہ بہتر انسان بناتا ہے بلکہ آپ کی جو فائنینشیل سٹیبلٹی، آپ کا ایک سوشل جو ہے رسپیکٹ، ان ساری چیزوں کا باعث بنتا ہے. میری بیٹیوں کو جو میری 4 بیٹیاں ہیں، ویسے 2 چھوٹی ہیں اور 2 بڑی ہیں جو اس وقت کالج وغیرہ ختم کر چکی ہیں. یہاں پہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ہائی اسکول جاتے ہیں تو پھر ان کو بہت لمبی بڑی بکس پڑھنی پڑتی ہیں اور لمبے ایسیز لکھنا پڑتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ ان کی جب تک ارلی جو ایئرز ہیں، ارلی چائلڈہڈ کے ایئرز، اسکولز کے ایئرز میں جب ان کو ریڈنگ کی عادت پڑی ہوتی ہے تو پھر وہ جا کے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہائی اسکول میں اچھا پرفارم کر سکیں، اور ہائی اسکول کی پرفارمنس پھر ان کو آگے سے اچھے کالجز میں لے کے جاتی ہے. اور کالجز کی پڑھائی اگین سب اب انہوں نے بچوں نے ریسرچ پیپر بھی لکھنے ہیں اور بڑے ایسیز انہوں نے ہر سبجیکٹ میں لکھنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جن بچوں کا ریڈنگ اسٹیمنا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے وہی زندگی میں آگے جا کے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. میری اپنی بیٹیوں میں سے جن کو میں نے زیادہ ریڈنگ کی عادت ڈالی ہے، اس کا میں نے زیادہ فائدہ ان کی لائف میں دیکھا ہے، اور جو چھوٹی والی ہیں ان کو اس طرح عادت نہیں ہے اتنا پڑھنے کی، کیونکہ ایک اور ڈرا بیک کہ ان کی ایج تک آئی فون آ چکے تھے اور سوشل میڈیا اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے ہماری لائفز کو، پازیٹیو وے میں بھی لیکن نیگیٹو میں بھی کافی زیادہ. تو اس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہوئے میں اب آپ کو ایک اور جو ایڈوائز کروں گی یا ٹپ دوں گی وہ یہ ہے کہ اب اس کا فائدہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے اب ہمیں پیپر کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس بکس اویلیبل نہیں ہیں، ہم بکس بائی نہیں کر سکتے، تو ہم آن لائن بکس پڑھ سکتے ہیں. آن لائن ہم چیزیں لکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور ہماری دنیا لمیٹڈ نہیں رہی. آپ چاہے کسی گاؤں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہے ٹیکنالوجی کی اور آپ کے پاس اسٹرانگ وائی فائی ہے، تو آپ یورپ اور امریکہ کی لائبریریوں کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اور بہت ویب سائٹس ہیں بچوں کی، جس میں سے آف کورس کچھ میں آپ سے شیئر کروں گی، جہاں پہ فری ایکسیس ہے بکس پہ، ریسورسز پہ، اور ان چیزوں کو آپ ایکسیس کریں. کیونکہ بچے خالی جو ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں یا ویسے ہم ان کو کارٹون لگا دیتے ہیں. بہت سارے بچوں کو میں دیکھتی ہوں، چھوٹے بچے فون پکڑا دیتی ہیں مائیں یا ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں. تو اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ ان کو ریڈنگ کی عادت ڈالیں، کتابوں سے انٹروڈیوس کرائیں. اور کڈز لو بکس، ان کو سٹوری سننا بہت اچھا لگتا ہے اور پڑھنا. اور اس کے علاوہ سٹوریز کے علاوہ اور بکس ہوتی ہیں جن کو نان فکشن کہتے ہیں، جس میں ریئلسٹک نالج ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، جیوگرافی کے بارے میں، جتنے بھی باقی علم ہیں جن کا جو ریئل لائف نالج ہے اس سے ان کو وہ بھی ملتا ہے. تو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے ایک اور بات میں یہ کہوں گی کہ جب بچے چھوٹے ہیں نا، گروئنگ ایج میں، لائک 2 ایئرس سے پہلے تک کے بچے کو تو آپ سکرین سے انٹروڈیوس نہ کرائیں. آپ نے اگر خود پڑھنا ہے اپنے فون سے اور بچے کو سنانا ہے تو کریں، کیونکہ اس سے بچوں کی آئیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں کی جو آنکھ کی پتلی ہے وہ بھی گرو ہو رہی ہوتی ہے، اور سکرین ان کے لیے، اور خاص طور پہ فون کی چھوٹی سکرین بہت نقصان دہ ہے. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اگین سکرین ٹائم کو بھی لمیٹڈ رکھیں، جو کہ 20-25 منٹ سے زیادہ دن میں زیادہ نہیں اس سے ہونا چاہیے. ٹی وی از سم ہاؤ بیٹر دین فون، کیونکہ ٹی وی تھوڑا ڈسٹینس پہ ہوتا ہے اور اس کی سکرین بڑی ہوتی ہے. لیکن ویسے بچوں کو ٹی وی پہ کارٹون لگا کے بٹھا دینا، اس سے بچوں کی لرننگ کوئی نہیں ہو رہی ہوتی. جو کچھ بھی بچے ٹی وی سے لرن کرتے ہیں وہ ایک پیسیو لرننگ ہے، جس میں بچہ خود اس کا برین
انگیج نہیں ہوتا، بچہ خود کچھ نہیں سوچ رہا، وہ صرف دیکھ رہا ہے اور انفارمیشن لے رہا ہے. تو بچے کی اصل جو لرننگ ہے وہ تب ہوتی ہے جب وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے، جب اس کی سوچ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کی زندگی میں بکس کو شامل کریں، سٹوریز کو شامل کریں، وقت نکالیں بچوں کے لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پڑھیں، اور ان سالوں کے اوپر بہت توجہ دیں کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ایئرز ہیں، اور ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اس میں بہت اور خرابیاں ہیں. اگر آپ کا بچہ ایموشنلی آپ سے کنیکٹڈ ہے، آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کو توجہ دیتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں خود، تو جیسے بچے تھوڑے سے بڑے ہوں گے، جب بچے 10 ایئرز کے بعد ماں باپ سے ذرا دور ہونا پسند کرتے ہیں، دے ول کم بیک ٹو یو. ان کا آپ سے ایک اسٹرانگ کنیکشن ان کو دنیا میں بھی ایک اچھا انسان بن کے رہنے کے جو ہے وہ قابل کرے گا، اتنا کانفیڈنس دے گا کہ وہ جب آپ سے دور ہوں تب بھی اپنے آپ کو ہینڈل کر سکیں. تو جزاک اللہ خیر فار لسننگ. آپ اس کے بعد جائیے گا نہیں. میں جو اگلا پارٹ ہے اس ویڈیو کا، اس میں اب آپ سے وہ ریسورسز شیئر کروں گی جن کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا، جس سے کہ آپ کی خود ایکسیس ان ریسورسز تک ہو سکے جہاں سے آپ اپنے بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈال سکیں اور بکس پڑھ سکیں. السلام علیکم. آن لائن ریسورسز جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی. میں اس وقت سرچ انجن میں نے ٹائپ کیا فری بکس فار کڈز آن لائن، تو یہ ایک لسٹ میرے سامنے آئی ہے. اس طرح آپ جب ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس let me just click on this one. یہ لسٹ ہے جو آگے آپ کو اور ویب سائٹس پہ لے کے جائے گی، جہاں سے آپ کو یعنی کہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے ان کے ساتھ، اور یہ جو لنکس ہیں نا ان کو ریڈ فری بکس، بکس فار فری آن لائن، فری آڈیو بکس فار کڈز، یہ ساری ریسورسز ہیں. بارنز اینڈ نوبلز فار کڈز، امیزون، اسٹوری لائن آن لائن، آکسفورڈ آول، اوپن لائبریری، گڈ ریڈز. تو انڈیویجولی آپ کو ان کے اوپر یہ ان کے لنک ہے، اس طرح جا کے تو ان میں سے آپ کو اپنا پیرنٹ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، جہاں سے بچے پھر جو ہے لیٹس ایکسپلور. یہ جو اسٹوری لائن آن لائن ہے اس کو میں کلک کرتی ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح. اس میں یہ ویب سائٹ بڑی پاپولر ہے. یہاں پہ جو سلیبریٹیز ہیں وہ بکس پڑھتے ہیں، انہوں نے ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں اپنی فیوریٹ بکس کی بچوں کے لیے. تو اس میں یہ دیکھیں آل بکس، یہ فری ہے ویب سائٹ، آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے کہیں سے بھی. let me go back. یہ آکسفورڈ کی ویب سائٹ ہے بچوں کے لیے. لائبریری آف کانگریس ہے، اوپن لائبریری ہے، اس کا نام گڈ ریڈز ہے. میجک بلاکس، ول بکس، انٹرنیشنل چلڈرنس ڈیجیٹل لائبریری، بک سپرنگ، فری کڈز بکس، اسٹوری بیریز. اچھا، اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ایپک بکس، جو کہ ہم اسکول میں بھی یوز کرتے ہیں. ایپک بکس فار کڈز، اس کو آپ کلک کریں تو لیٹس ویٹ. اس میں آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. اس میں اگر ٹیچر ہیں تو ایجوکیٹرز اکاؤنٹ بنا لیں، پیرنٹ کا اکاؤنٹ بنا لیں. تو یہ تو میرا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا جو کہ میرا پرسنل ہے. تو اس طرح آپ اس سے ایپک پہ بھی فری بکس ریڈ کر سکتے ہیں،
اس کے علاوہ جو لسٹ میں ایک اور چیز نہیں تھی شامل وہ تھا نیشنل جیوگرافک کڈس، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیوگرافک، یہ آ گئی. یہ ایک بڑی یوزفل ویب سائٹ ہے کیونکہ نیشنل جیوگرافک سائنس اینیملز کے بارے میں ایکسپلور مور سبسکرائب. یہ دیکھیں یہ ویڈیوز ہیں، بہت کچھ ہے. مطلب یہ ویب سائٹ ایک طرح کا سمندر ہے بچوں کے لیے، جتنا آپ ڈائیو کریں اس میں سیکھ سکتے ہیں. تو ٹرائی کریں ان ریسورسز کو اور اپنے بچوں کے علم میں اضافہ کریں اور عادت ڈالیں کہ سب لوگ پڑھیں اور اکٹھا سیکھیں اور ہم سب بھی اپنی لرننگ سے ایک بہتر قوم جو ہے وہ بن سکیں.